میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتیوں کے نام، اس کا 12واں باب 1 تا 10 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر مجھے فخر کرنا ضرور ہے، حالانکہ مناسب نہیں، تو میں خداوند کے مشاہدات اور مکاشفات کا بیان کروں گا۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں۔ 14 برس ہوئے یہ شخص یا تو بدن سمیت مجھے کیا معلوم، یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے، تیسرے آسمان تک یکا یک اٹھا لیا گیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہی شخص یا تو بدن سمیت یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے، بہشت تک یکا یک اٹھایا گیا، اور اس نے بے بیان باتیں سنی جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ ایسے ہی پر تو میں فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوائے اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا، کیونکہ اگر میں فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، کیونکہ سچی باتیں کرتا ہوں گا۔ مگر میں اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا جیسا مجھ سے سنتا ہے، اور اس لیے کہ مشاہدات کی زیادتی کی وجہ سے میں پھول نہ جاؤں۔ مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا، یعنی شیطان کا قاصد جو میرے مکے مارے، تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ اس لیے کہ میں نے خدا سے 3 بار التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ بس میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ بس میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، ملامتوں میں، احتیاجوں میں، اعزار ثانی میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی میں قادر ہوتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 34 جماعتی جواب۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ خدا کا فرشتہ ان کی چاروں طرف خیمہ زن ہو کر ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس کی پناہ لیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ عمرہ غریب بن کر بھوکے ہوئے، مگر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جماعتی جواب۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ اے فرزندو، آ کر میری سنو، میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون انسان ہے جو زندگی کا مشتاق اور بڑی عمر کا خواہش مند ہے، تاکہ بھلائی کو دیکھے۔ جماعتی جواب۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 24ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ کل کے لیے فکر نہ کرنا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ ہم کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے زیادہ بہتر نہیں؟ آسمان کے پرندوں کو دیکھو کہ وہ نہ بوتے، نہ کاٹتے، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تمہیں کون ہے جو فکر کر کے اپنے قد کو 1 ہاتھ بڑھا سکتا ہے؟ اور پوشاک کی کیوں فکر کرتے ہو؟
जंगली सोसलों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती ना काटती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान व शौकत में उनमें से एक की मानंद आरास्ता न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाती है यूं पहनाता है, तो ऐ कम तकादो, क्या तुमको बहुत ज़्यादा ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद हो के ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप ही कर लेगा। आज का दुख आज ही के लिए बस है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।